معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ احد کے بعد کے کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر سیرت کا اللہ کے فضل و کرم سے شاید 70 جمعے ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ماقبل کے حالات سے لے کے غزوہ احد تک۔ تو بنیادی طور پہ ہم جو سیرت کے یہ اسباق پڑھتے ہیں، اس سے سب سے پہلی بات کہ جو فائدہ ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کر کے، ان کی صفات کا مطالعہ کر کے انسان کے اندر یہ شوق و رغبت پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلائیں۔ دوسرا، فقہی ابحاث بھی سیرت کے اندر آ جاتی ہیں۔ علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے مسائل کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے دنیا کی حقیقت، دنیا سے بے رغبتی کا بھی ایک داعیہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سیرت کے حوالے سے بات آئی ہے ذہن میں، جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ایک تو بہت بڑی وجہ آپ کو علم ہے کہ زیادہ تر غیر مسلموں کی جو اسلام قبول کرنے کی وجہ بنتی ہے وہ یہ کتاب حمید بنتی ہے۔ لیکن دوسری جو سب سے بڑی وجہ وہ سیرت النبی ہے۔ میں نے خود ایک شخص کا بھی انٹرویو سنا، اس کے اندر اس شخص نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ شروع کیا اور میں ان کے خلاف کتاب لکھنا چاہتا تھا، میں ان کے خلاف کتاب لکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیسا شخص ہے جس نے جنگیں کی وغیرہ وغیرہ، میں نے جنگوں کا مطالعہ کیا اور ہمارا باپ بھی جنگ کا چل رہا ہے۔ تو میں جب غزوہ احد پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے چچا شہید ہو گئے، اور جن لوگوں نے شہید کیا تو میں سوچتا تھا کہ جب رسول اللہ کا موقع آئے گا تو میں وہ واقعہ پڑھوں گا کہ ابو سفیان کا کیا بنے گا، ہند کا کیا بنے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں پڑھتے پڑھتے اس باب پہ پہنچا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس نے امان پا لی، ہند تو آج کے بعد میرے لیے ایسے ہے جیسے تو میرے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آج سے پہلے آپ مجھے ایسے نہیں تھے لگتے، آج اسلام قبول کر لیا، آپ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل میری طرف سے بھی ایسے ہی ہے، کہا میں تحقیق کرنے لگا کیا یہ واقعہ سچ ہے، کیا یہ بات سچ ہے، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتلوں کو، اپنے قریبی ساتھیوں کے قاتلوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان سے وہی محبت کرنا شروع کر دی جیسے انہوں نے اظہار کیا۔ کہا میں نے بڑی تحقیق کے ساتھ مطالعہ کیا اور جب میں اس بات پہ پہنچ گیا کہ یہ واقعہ بعین اسی طرح ہے تو میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ صفت جو ہے یہ کسی نبی کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ چچا کے قاتل کو بھی معاف کرنا۔ تو سیرت کے جو اسباق ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ کوئی ایک واقعہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہم مختلف صحابیات کے حوالے سے آپ کے سامنے واقعات رکھ رہے تھے۔ سعد بن معاذ کی والدہ بھی آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں، عمر بن معاذ کے بارے میں صبر کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا اللہ نے، اور صرف ان کی ماں کو تسلی دینے کے لیے نہیں، امت کو بتانے کے لیے کہ صرف ان کو معاف نہیں کیا بلکہ ان شہداء نے جا کر اپنے بعض رشتہ داروں کے بارے میں سفارش کی اللہ سے، اور وہ رشتہ دار اس دنیا میں ابھی آگے پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے ان رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے بات کی، اللہ کسی نے کیا بات کی ہے یہ تفصیل موجود نہیں ہے، یہ بات موجود ہے کہ ان 12 شہداء نے سفارش کی ہے اللہ کے رب العزت کے، 70 شہید ہوئے ان میں سے 12 نے اللہ کے سامنے یہ سفارش کی ہے کہ اللہ میرے فلاں رشتہ دار کو بھی معاف کر دے، فلاں رشتہ دار کو بھی معاف کر دے، فلاں۔ نہ صرف اللہ نے انہیں معاف کیا بلکہ اللہ نے ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے ان کے رشتہ داروں کو بھی معاف کر دیا۔ تو سعد کی والدہ کے دل کو تسلی ہوئی اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا۔ یہ غزوہ احد کے حوالے سے ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا تعاقب کرنے، جاؤ ابو سفیان کو دیکھو اونٹوں پہ بیٹھا ہوا کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، اگر اونٹوں پہ بیٹھا تو مکہ واپس جائے گا، اگر گھوڑوں پہ بیٹھا تو مدینہ پہ حملہ کرے گا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت
ایک پلاننگ اور ایک اسٹریٹجی بھی بنانی شروع کی. بعض لوگوں کو صحیح روایات میں آتا ہے ابو سفیان کے پاس بھیجا کہ اس کی حوصلہ شکنی کرے کہ وہ تو اچانک جو معاملہ ہونا تھا ہو گیا، اب وہ منظم ہو کے تیرے پیچھے آ رہے ہیں اور تو بہتر ہے کہ مکہ فرار ہو جا. حالانکہ درمیان میں ابو سفیان کا یہ ارادہ بنا تھا کہ ہم نے کیا غلطی کی، ہم تو ان کو تقریباً شکست دے چکے تھے، آج ان کی جڑ اکھاڑ کے آنی چاہیے تھی. اور قافلے کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں، اچھی طرح ان کو تحقیق کرتے ہیں. اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ کوئی بھی احد کا جو شریک ہے وہ پیچھے نہ رہے. مدینہ سے امداد بھی نہیں منگوائی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور جرت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے، اور تھکے ماندہ سپاہیوں کی ہمت اور استقامت پہ بھی دلالت کرتی ہے. کوئی جو غزوہ احد میں شامل ہوا پیچھے نہ رہے، چلے. ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں، اس کو غزوہ حمراء الاسد بھی کہتے ہیں اسی واقعے کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احد کے ساتھیوں کے ساتھ ان کا تعاقب بھی کرنا شروع کیا، اور ساتھ حکمت عملی کے تحت معبد خدائی وغیرہ کو بھیجا کہ وہ ابو سفیان کے حوصلوں کو پست کرے. اب ابو سفیان اور اس کا لشکر چاہتا تھا کہ واپس ایک حملہ کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن شام سے پہلے بالکل ان کے لشکر کے قریب پہنچ گئے اور اپنے ساتھیوں کو کہا 2-2 3-3 الاؤ جلاؤ، آگ کے 2-2 3-3 الاؤ جلاؤ، ایک ایک بندہ. تو صحیح روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات 500 سے زائد الاؤ جلوائے. الاؤ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک خیمے کے باہر ایک آگ کا جلایا جاتا ہے جو جانوروں سے انسان کو بچاتا ہے، یا جس کے اوپر کھانا پکاتے ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے یہ جی ایک خیمے کے اندر جو کم از کم 4-5 افراد ہوں گے تو وہ ایک الاؤ جلا رہے ہیں. تو 500 الاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوا دیے اپنے صحابہ سے. تو ابو سفیان حیرت زدہ رہ گیا، اور اسی رات اس نے اتنے بڑے الاؤ کو جب روشن دیکھا، 500 الاؤ روشن ہے، اس نے کہا یہ کیا، یہ تو بہت زیادہ لوگ مدینہ سے آگے ہمارے پیچھے. وہ یہاں سے پھر فرار ہو گیا. یہ اس کی واپسی کا واقعہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ڈرے ان کا تعاقب کیا. اور اسی لیے حدیث کے اندر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتے صرف بدر میں نازل ہوئے. بعض صحابہ نے خود بیان کیا کہ ہم نے احد میں میکائیل اور جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں لڑتے دیکھا. پھر ایک جو بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شہادت کی افواہ پھیلی تھی، حقیقت میں یہ دباچہ، محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دباچہ ہے اس چیز کا. اگرچہ صحابہ بہت بڑے لوگ تھے، اگرچہ صحابہ بڑے علماء فضلاء فقہاء تھے، لیکن ایک قدرتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے امیر کے ساتھ، اپنے سپہ سالار کے ساتھ، اپنے رہنما کے ساتھ، اور ایک عقیدہ بھی بن جاتا ہے. یہ بات ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے اچنبے کی ہو، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان کسی بڑے آدمی کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے، یار اس کی فیوض اور برکات ہیں رسول اللہ کی. لیکن یہ ایک دباچہ بھی تھا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کے لشکر میں اور ہر صورت آپ ہی کو فتح ملے گی، تو یہ بھی اللہ کے ہاں ضروری نہیں ہے. یہ بھی اللہ کے ہاں ضروری. ہاں برکت تو ہے. خود صحابہ بیان کرتے ہیں، خود تابعین بیان کرتے ہیں، اور تبع تابعین بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے لشکر میں کوئی صحابی موجود ہے، پھر اس سے دعا کرواتے تھے، اس کی برکت سے ہم فتح یاب ہو جاتے تھے. پھر صحابہ کا دور ختم ہوا تو ہم ڈھونڈتے تھے کوئی تابعی موجود ہے. یہ برکات ہیں، لیکن عقل کے اوپر اگر کوئی ہلکی سی بھی ڈاؤٹس پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کلیئر کرنا چاہتا تھا. حتیٰ کہ جب صحابہ بھگدڑ مچ کی، شہادت کی افواہ پھیل گئی اور صحابہ کے دل چھوٹے پڑ گئے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے جو آیات نازل کی ہیں وہ اس دباچے کے طور پہ نازل کی ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرانے انبیاء جیسے ایک رسول ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، یہاں پہ یہ جو الفاظ شہید کر دینے کے ہیں یہ صحابہ کو بتلانا مقصود تھا. اگر فوت ہو جائیں اور جنگ کے دوران شہید ہو جائیں تو تم سمجھتے اسلام ختم ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ اگر شہید بھی ہو جائیں تو تم نے تو دل چھوٹا نہیں کرنا، تمہارا کام تو پھر بھی لڑنا ہے. اور آپ کے سامنے یہ بات مفصل رکھی تھی کہ بعض صحابہ نے یہی اجتہاد کر کے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ فوت بھی ہو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو زندہ ہے جس کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں.
تو انہوں نے وہ جنگ لڑی بھی تھی. تو بنیادی طور پہ اس عقیدے کو بھی اللہ رب العزت یہاں پہ درست کرنا چاہتے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ رسول اللہ ہمیشہ تمہارے درمیان رہیں گے. یہ دباچہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت عرصہ قبل ان آیات کا جو نزول ہے یہ ایک مقدمہ اور دباچہ ہے. اور اسی بات کو حضرت عمر نے وفات کے موقع پر کہا بھی تھا. جب ابو بکر نے یہ آیات پڑھی تو اللہ کی قسم مجھے لگا یہ آج ہی نازل ہوئی ہے اور آج ہی کے لیے نازل ہوئی ہیں, کیونکہ صحابہ اس وقت بھی وہ ہوش کھو بیٹھے محبت میں, شدت جذبات سے رسول اللہ چلے گئے. حضرت عمر نے کہنا شروع کر دیا یہ نہیں ہو سکتا جس نے کہا چلے گئے میں اس کی گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا. تو حضرت ابو بکر نے ان کو ڈانٹا تھا, بٹھایا تھا. انشاءاللہ یہ جب واقعہ آئے گا مفصل بیان کر, بیٹھ جا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو ہم اسلام چھوڑ دیں گے. بیٹھ جا عمر. تو یہی وہ مقدمہ اور دباچہ جو صحابہ کو یہ بات باور کروا دی گئی کہ دین تو رسول اللہ پہنچا رہے ہیں, لیکن اگر ان کے درمیان, وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے, لیکن صحابہ کو یہ بات سمجھانا, اللہ کی طرف سے یہ آیات پھر یہاں پہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کے بالکل یہ جو ابہام تھے وہ کلیئر ہو گیا. فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, آپ بھی فوت ہو جائیں گے وہ بھی مر جائیں گے, اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اللہ نے اس عقیدے کا اظہار بھی غزوہ احد کے موقع پہ کیا تو صحابہ کے دلوں کے اوپر تسلی اور تشفی ہو گئی کہ یہ جو رسالت کا بار ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات فیوز ہیں, لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے. یہاں پہ اگر رسول اللہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑنا بلکہ اسلام کے اوپر پہرا دیتے چلے جانا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ غزوہ احد کا مارکہ ہو گیا تو عرب کے قبائل میں قریش مکہ نے, حضرت ابو سفیان نے اور دیگر لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دی, ہم نے ان کو شکست دے دی, ان کے پاؤں اکھڑ گئے وغیرہ. اس طرح کا جب پروپیگنڈا ہوا تو بنو اسد میں آپ کو پتہ ہے ایک مشہور طلحہ اسدی پیدا ہوا اور اس نے قبیلے اور کنبے کو اکٹھا کیا کہ اب موقع ہے کہ ہم جا کے حملہ کرتے ہیں مدینہ کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور سلطنت کو تباہ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر اپنے جاسوس ان حوالوں سے چھوڑے ہوئے تھے. انہوں نے اطلاع پہنچا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور ایکشن بھی لیتے تھے اور حکمت اور دنائی سے کام بھی کرتے. ابو سلمہ کو کہا, ابو سلمہ 150 افراد میں تیرے ساتھ بھیجتا ہوں. تو طلحہ اسدی کی کمر توڑا اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پہ حملہ کرے, تو عین اس کے سر کے اوپر پہنچ جا. اور ہوا بھی یہی, جب ابو سلمہ تیز رفتاری سے اس تک پہنچے وہ حیران رہ گیا کہ ابھی تو میں اپنی جنگ کی تیاری کر رہا ہوں تو یہاں پہ میرے اوپر حملہ بھی ہو گیا. پھر ان کے جانوروں کو یرغمال بنا کر حضرت ابو سلمہ آئے تو اس شورش کو بھی حضرت ابو سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی نے روک دیا. پہلے ابو سفیان کو واپس بھگایا گیا دوبارہ حملہ نہ کرے, پھر طلحہ اسدی کی طرف لشکر روانہ کیا. اسی دوران وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا کہ عبداللہ بن 19 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا خالد بن سفیان, یہ حذل قبیلے کا تھا, اس کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو چند ٹارگیٹڈ قتل کروائے ہیں ان میں سے یہ شخص بھی شامل ہے. خالد بن, ابو سفیان نہیں, خالد بن سفیان اس کا نام ہے. یہ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو کہا کہ وہ خالد جو ہے وہ اس ٹائم ہمارے خلاف لشکر لے کے چڑھائی کرنا چاہتا ہے, تو بجائے یہ کہ اتنی بڑی قتل و غارت ہو تو خالد کو اکیلے کو قتل کرا, اکیلے کو. تو خالد بن سفیان حقیقت میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک شورش جس طرح طلحہ اسدی بپا کرنا چاہتا تھا وہ بھی احد کے بعد اس موقع کی تلاش میں تھا اور لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا. تو عبداللہ بن انیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میں اس کو پہچانوں گا کیسے, آپ نے میری ڈیوٹی تو لگا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اورانا کے مقام پہ جب پہنچے گا تجھے اپنے سامنے نظر آئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث عجیب ہیں اور یہ حجیت حدیث پہ دلالت بھی کرتی ہے. جس طرح رسول اللہ نے اب 3 صحابہ کو کہا تھا نا کہ فلاں جگہ پہنچو گے تو عورت کو پاؤ گے, اسی طرح عبداللہ بن انیس کو کہا اورانا کے مقام پہ پہنچو گے اس کو پاؤ گے.
اللہ کے رسول وہاں پہ تو اور لوگ بھی ہوں گے، میں اس کو کیسے جانوں گا؟ کہا جس شخص کو دیکھ کے تم گھبرا جاؤ، ڈر جاؤ، تمہارے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے، وہی خالد ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن انیس کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں ڈر جاؤں؟ آپ نے میرا انتخاب کسی خاص وجہ سے کیا ہے، میں تو آج تک کسی سے ڈرا ہی نہیں، تو میرے اوپر تو کسی کا خوف طاری نہیں ہوتا، میں کیسے ڈر جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، گویا یہ اشارہ تھا کہ اس وقت تو ڈر جائے گا۔ اور عبداللہ بن انیس کہتے ہیں میں زندگی میں کسی سے نہیں ڈرا، لیکن رسول اللہ کی حدیث سنی ہوئی تھی، میں اورانا کے مقام پہ پہنچا، ان میں بعض افراد کھڑے تھے، ایک شخص کو میں نے دیکھا تو میرے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ٹارگٹ دیا ہے۔ خیر عبداللہ بن انیس نے تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے خالد بن سفیان کو قتل کیا، اور قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آ کے جب اطلاع دی تو رسول اللہ نے کہا یہ چہرہ کامیاب ہو گیا عبداللہ بن انیس کے بارے میں۔ عبداللہ بن انیس بھی خوش ہوئے، اور یہ ہیں وہ صحابی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ جو لاٹھی مبارک تھی، وہ عبداللہ کو کہا بات سن عبداللہ جی، یہ میری لاٹھی آج کے بعد تیری ہوئی، انعام کے طور پہ، برکت کے طور کے اوپر۔ تو صحابہ نے آج تک رسول اللہ کا یہ انداز نہیں تھا دیکھا۔ رسول اللہ ظاہر ہے مال، جو مال غنیمت آنا اس میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور چیزیں دیا کرتے تھے، لیکن اس قسم کا تحفہ پہلی دفعہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا، ایک لاٹھی عبداللہ بن انیس کو پکڑا دیا۔ تو صحابہ نے کہا یار عبداللہ پوچھ تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دی کیوں ہے، کوئی خاص وجہ ہے، کیا ہے؟ تو عبداللہ بن انیس، صحابہ کے مشورے سے انسان کے اوپر مشورہ طبیعت کے اوپر غالب آ جاتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو رسول اللہ سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول جیسے ویسے بھی انعامات تو خلت فاخرہ ہوتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، اللہ کے رسول آپ نے مجھے اس قتل کے بدلے میں یہ ایک سٹک دے دی ہے، اپنا عصا دے دی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکمت بھی بتلائی اور ان کی تسلی اور تشفی بھی کی، کہا کل قیامت کا دن ہوگا، بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس سہارا ہوگا، صرف نیکوکار ایسے ہوں گے جو اپنی نیکیوں کے سہارے پہ کھڑے ہوں گے، ورنہ وہ دن اتنا شدید ہوگا، لوگ گرے ہوں گے، پڑے ہوں گے، اٹھے لڑکھڑاتے ہوئے، چلنے سے معذور، عجیب و غریب کفیات ہوں گی قیامت کے دن۔ عبداللہ اس دن کس کے پاس سہارا ہوگا؟ چند لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنی نیکیوں کا سہارا ہوگا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی اس دن تیری اور میرے درمیان نشانی ہوگی، تو اس کے اوپر سہارا لے کے آئیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سفارش کروں گا۔ عبداللہ بن انیس نے یہ لاٹھی پھر اپنے خاندان میں بھی نہیں چھوڑی، اور اگر وہ چھوڑ جاتے ہیں یہ تو قسمت اور تقدیر کی بات ہے، تو آج شاید اس عصا کی بھی ہم امت زیارت کر رہی ہوتی۔ عبداللہ نے کہا یہ میری اور رسول اللہ کے درمیان نشانیاں، وصیت کر کے فوت ہوئے، جب میں قبر میں دفن ہوں یہ لاٹھی میرے ساتھ قبر میں دفنا دینا۔ آج بھی عبداللہ بن انیس کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک پڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن حجت ہوگا، قیامت کے دن دلیل ہوگا، جس طرح امتیوں کے لیے یہ قرآن قیامت کے دن ایک دلیل کے طور پہ آئے گا، ایک دلیل کے طور پہ، آیت کے طور پہ، نشانی کے طور پہ، یاد دہانی کے طور پر، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا ایک لفظ ذکر بھی، سبحان اللہ بھی، صرف سبحان اللہ، خدا کی قسم ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی چھوٹی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایک دفعہ کہا ہوا سبحان اللہ، اللہ اکبر، کل روشن دلیلوں کے طور پہ بندے کے ساتھ آ رہے ہوں گے، ایک دفعہ کہا ہوا تو جب بندہ دیکھے گا اتنی پروٹیکشن، حتیٰ کہ قبر میں جاتے ہی انسان کو یہ احساس شروع ہو جائے گا اسی وقت، اوہو کاش زیادہ دفعہ پڑھ لیا ہوتا، یہ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر، یہ صدقے، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن قبر میں میری اس طرح حفاظت کر رہا ہے، اس طرح چاروں طرف سے اس نے مجھے گھیر لیا ہے، پروٹیکشن دے رہا ہے، کاش دنیا میں چلا جاؤں ایک سجدہ اور کر رہا ہوں۔ ایک ایک سجدے کو قبر میں پڑے ہوئے لوگ ایک ایک سجدے کو ترس رہے ہیں، ایک دفعہ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ کے، کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ نہیں، ایک دفعہ۔ آپ اور میں زندہ ہیں، موقع بھی موجود ہے، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ قبر میں پڑے ہوئے لوگ منتظر ہیں کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے، ایک ہی دفعہ کہہ دیں۔ تو یہ دلائل ہیں، یہ برہان ہیں، یہ روشنی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں۔
یہ صرف صحابہ کی بات نہیں کہ عبداللہ بن انیس کو عصا مل گیا، آپ کو اور مجھے تو قرآن ملا ہوا ہے، یہ بھی روشن دلیل ہے، اللہ کا ذکر ملا ہوا ہے، صدقہ ملا ہوا ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ یہ حجت ہے؟ کیا یہ حدیث نہیں موجود؟ صدقہ انسان کی پروٹیکشن کرے گا، ذکر انسان کی پروٹیکشن کرے گا، قرآن انسان کی پروٹیکشن کرے گا، تو یہ کریں گے۔ اگر ایمان ہوگا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کریں گے۔ اس کے بعد احد کے اور خندق کے مابین جو بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس میں خالد کا قتل بھی شامل تھا۔ اس کے بعد ایک بہت المناک واقعہ جسے واقعہ رجی بھی کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اوپر پیش آیا۔ اس کے اندر بھی بہت سے فقہی ابواب ہیں۔ قبیلہ عدل اور کارا کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے۔ اس کو واقعہ رجی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رجی کے کنویں کے ارد گرد پیش آیا تھا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ کچھ معلم بھیجیے، کچھ قراء بھیجیے، کچھ علماء بھیجیے کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں اور ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ اب ایک بات بتلائیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں کلی طور پہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے حوال کا علم تھا، یہ کلی طور پہ۔ عطائی بھی نہیں مانتے، اور جن کا وہ ایک الگ بحث ہے کلی اور عطائی کی۔ اب مجھے یہ بات بتلائیے کہ وہ لوگ آ کے رسول اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے قبیلوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا، اور رسول اللہ سے دائی مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ منتخب کر کے 10 بہترین دائی ان کے سپرد کرتے ہیں کہ جاؤ ان کو تبلیغ کرنا۔ اگر کلی طور پہ علم تھا تو کیا رسول اللہ اپنے صحابہ کو اس طرح شہید کروانے کے لیے بھیجتے؟ تو اس حوالے سے بھی اپنے عقیدوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ خیر، عاصم بن ثابت کی قیادت میں رسول اللہ نے 10 بہترین صحابہ کو اس قبیلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے کچھ دور جا کر، جو ان کے عزائم تھے، یہ بنیادی طور پہ احد کا بدلہ لینا ہی چاہتے تھے، اور ان کے بہت سے رشتہ دار احد میں مارے گئے تھے۔ انہوں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دھوکہ دے کر، جب وہ ایک فاصلہ مدینے سے کچھ ہو گیا تو ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو عاصم بن ثابت تو بہت بڑے تیر انداز تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، قاری بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا میں ایسا تیر انداز ہوں، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر ہے میں تو ہتھیار نہیں پھینکوں گا۔ تو وہ لڑنا شروع ہو گئے۔ تو باقی صحابہ کے اندر بھی جوش پیدا ہوا، یہ 10 ہیں، وہ 50 سے بھی زائد ہیں، تو وہ لیکن جوش جب پیدا ہوا تو وہ 50 60 100 کا قافلہ بھی گھبرا گیا، اور کہنے لگا ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تم سے جنگ نہیں، 10 بندوں کے آگے ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تو عاصم بن ثابت نے کہا میں نے تو نظر مانگی ہوئی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، میں نے کبھی مشرک کی امان بھی قبول نہیں کرنی، میں تو تم سے اب لڑوں گا۔ اور جنگ کرتے رہے حتیٰ کہ 7 صحابہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہاں پہ یہ بات بھی فقہی طور پہ ملتی ہے کہ اگر مسلمان سپہ سالار، مسلمان امیر یقینی شکست کو بھی دیکھ کے اگر وہ امان نہ قبول کرنا چاہے تو نہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری طرف حضرت خالد کا جو واقعہ ہے کہ یقینی شکست کو دیکھ کے اگر لشکر کا منہ موڑ کے بھی لے جائے وہ بھی جائے گا، یعنی یہ سپہ سالار کی ثواب دید کے اوپر ہے۔ تو عاصم بن ثابت کے واقعے سے محدثین نے یہ استدلال بھی کیا۔ حضرت خالد کا واقعہ تو آپ کے سامنے، آپ کو پتہ مشہور ہے کہ پھر ان کے پاس کمان آئی تو وہ مسلمانوں کو غزوہ موتا میں، جنگ موتا میں بچا کر لے گئے۔ 3000 مسلمان بمقابل 1 لاکھ کا لشکر تھا تو بچا کے لے گئے تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر سپہ سالار چاہے کہ میں نے ٹل ڈیتھ، مرنے تک لڑتے رہنا، تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے اور وہ یہ استدلال کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک جزوی طور پہ عبداللہ بن انیس کے واقعے میں بھی ایک بات رہ گئی، اب یہ بات آئی ہے تو ذہن میں آ گئی کہ جب عبداللہ نے خالد پہ حملہ کیا تو اس حملے سے قبل وہ ایک فرض نماز بھی پڑھنا چاہتے تھے۔ یہ نماز کا ذکر موجود نہیں کہ عصر کی تھی کہ ظہر کی، بہرحال فرض نماز تھی، تو وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے وہ مجھے مار دے تو میں اس سے پہلے نماز بھی ادا کروں۔ تو وہ نماز جو انہوں نے ادا کی وہ گھوڑے کی یا اونٹ کی جس کے اوپر وہ سوار تھے اس کی پشت پہ ادا کی۔ یہاں پر عاصم بن ثابت بھی ایک اجتہاد کر رہے ہیں، وہاں پہ عبداللہ بن انیس نے بھی ایک اجتہاد کیا
کہ فرض نماز بھی سواری کے اوپر خوف کے عالم میں دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے ہو جاتی ہے۔ یہاں سے بھی محدثین نے استدلال کیا ہے۔ ویسے تو جمہور کا یہ مسلک ہے کہ جب آپ دشمن کا تعاقب کر رہے ہوں تو آپ قیام کریں گے اور پوری نماز کو عام نماز کی طرح ادا کریں گے، لیکن اگر دشمن کے فرار ہونے کا خطرہ ہو کہ میں نماز پڑھوں گا وہ فرار ہو جائے گا تو پھر آپ سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بات لب لباب ہے، جیسے عاصم بن ثابت نے یہ اجتہاد کیا اور عبداللہ ابن انیس نے وہ اجتہاد کیا، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجتہادات رسول اللہ کی زندگی میں بھی ہوا کرتے تھے۔ اجتہاد کا جو باب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد کھلا، نہیں، رسول اللہ کی زندگی کے اندر بھی صحابہ نے اجتہاد کیا کہ ان کو علم تھا کہ اس وقت ہمارے پاس اگر کوئی نص نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے پاس اپنا جا کے عمل پیش کریں گے، اگر ہمارا اجتہاد درست ہوگا رسول اللہ اس کو قبول کریں گے، غلط ہوگا تو اصلاح فرما لیں گے۔ خود یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد کیا کرتے تھے خود، لیکن رسول اللہ کے اجتہاد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رسول جو اجتہاد کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی وحی کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، تو جس اجتہاد کو اللہ چاہتا ہے جاری رکھتا ہے اور جس کو روکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آیات نازل کر دیتا ہے یا وحی نازل کر دیتا ہے۔ آپ شہد حرام نہیں کر سکتے، آپ نبینا کو کہ دیکھ کر اپنے ماتھے پہ بال نہیں چڑھا سکتے، لیس لک من الامر شیء، آپ ان لوگوں کے بارے میں اتنی بددعائیں نہ کریں۔ یعنی رسول اللہ بھی اجتہاد کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجتہاد ہوتے ہیں وہ حجت اور وحی ہوتی ہے۔ وجہ کہ اگر وہ صائب ہوگا تو اللہ رب العزت خاموش رہیں گے، وحی بن گئی، اور اگر اصلاح مقصود ہوگی پھر بھی وحی نازل ہو جائے گی۔ بعین اسی طرح صحابہ بھی رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہی اجتہاد کیا کرتے تھے، اور وہ جو اجتہاد عاصم بن ثابت نے کیا ہے یا عبداللہ بن انیس نے جو آ کے رسول اللہ کو بتلایا تھا میں نے سواری کے اوپر اس طرح نماز پڑھی، رسول اللہ نے قطعاً نہیں ٹوکا، یعنی رسول اللہ نے ان کے اجتہاد کو قبول کیا۔ اس طرح عاصم بن ثابت کی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خود کش حملہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا، بعض لوگ یہاں سے خود کش حملہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود کش حملہ اور ٹل ڈیتھ لڑنے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ خود کش حملہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مار کر کسی کو نقصان پہنچانا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں مرتے دم تک لڑنا اسلام میں جائز ہے، اس کو فدائی حملہ کہہ سکتے ہیں، اس کو یقینی موت کو دیکھ کر بھی کود پڑنا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی خود کش حملہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے پھر 7 صحابہ جب شہید ہو گئے تو 3 صحابہ جو ہیں خبیب، زید اور عبداللہ بن طارق نے امان کو قبول کیا، پھر انہوں نے دھوکہ دیا تو عبداللہ بن طارق لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلمان صحابہ کی ہیبت کتنی ہے، پہلے 10 کے مقابلے میں مان دیا، پھر 3 رہ گئے ان کو مان دیا، پھر غداری کی تو عبداللہ بن طارق نے کہا اب میں نے مان نہیں لینی، اب میں بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جانا۔ خیر وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب بن عدی اور زید کو مکہ لے جایا گیا، اور حضرت خبیب کا تو مشہور واقعہ آپ سب نے پہلے بھی سنا ہے کہ حضرت خبیب کو جب فیصلہ ہو گیا ان کے اوپر بڑا ظلم بھی ہوا، تشدد بھی ہوا۔ یہ بدری صاحب بھی ہیں اور ہیں انصاری ہیں، خبیب بن عدی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے یہ 2 صحابہ کفار کی قید میں آ گئے۔ جب کفار کی قید میں آ گئے تو خبیب حارث کی بیٹی سے کہتے ہیں جن کی قید میں تھے، اب یہ دیکھیے کمال ہے، پتہ ہے کہ اب موت قریب ہے اور ابھی فیصلہ ہوا گھنٹے بعد سولی دیں، 2 گھنٹے بعد مجھے ماریں، تو کہتے ہیں اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا تو مجھے کچھ اس طرح لا دو کہ میں اپنے ان بالوں کی صفائی کر دوں جو میرے اوپر فرض ہے۔ سبحان اللہ، موت کے منہ کے اوپر خیال کیا آ رہا ہے میں ان بالوں کو صاف کر لوں جو میرے پہ اللہ نے فرض کیے میں صاف کرنا۔ تو حارث کی بیٹی نے ترس کھاتے وہ استرا دے دیا۔ جب اس کو استرا دیا تو وہ خود بیان کرتی ہے کہ میری بیٹی چھوٹی سی تھی، وہ کھیلتی کھیلتی خبیب کے پاس پہنچ گئی، تو میں نے دیکھا خبیب کے ہاتھ میں تیز استرا اور میری بیٹی اس کے پاس ہے، تو میں خوف سے کپ کپانے لگی کہ اس کو یرغمال بنا لے گا، آزاد ہو جائے گا، اس کی گردن کو کاٹ دے گا۔ تو خبیب نے میری طرف دیکھا اور کہا تو سوچتی ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ پیش آئے گا؟ اللہ کی قسم میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پہ جان بچانے کے لیے عذر موجود تھا کہ بیٹی کو یرغمال بنایا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ کی سیرت کیا ہے کہ بچوں اور عورتوں کو بھی ان معاملات میں استعمال نہیں کرنا۔
اور بیٹی پاس کھڑی ہے، اس کو یرغمال نہیں بنایا، اور کہا میرے ذہن میں، میرے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اور نہ اللہ رب العزت مجھ سے یہ کام لے۔ اور پھر اسی خبیب کو جب ابو سفیان نے کہا تو چاہتا ہے کہ تو اپنے گھر میں سکون سے رہے، اگر چاہتا ہے تو بتا دے، صرف یہ جملہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیت اور تکلیف پہنچے۔ کہنے لگا تو یہ بات کرتا ہے، میں اللہ کی قسم اپنے گھر میں رہوں اور یہ چاہوں کہ رسول اللہ کو مدینہ میں کانٹا بھی چبھ جائے تو میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جو تو نے کرنا کر لے۔ انشاءاللہ اسی بات کو، اسی واقعے کو اگلے خطبہ جمعہ میں یہاں سے بات کو آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔